سور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں مسلم کالونی کی مسجد میں جناب نعیم مجاہد صاحب کی تقریر ہے جبکہ ان کے پروگرام شان مصطفیٰ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ بھی سنیے۔ پروگرام اللہ کے فضل سے آپ کروا سکتے ہیں، اسی وقت کروا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرواتے؟ کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ نہ، عقل مندی یہی ہے کہ حالات کو دیکھ کے، حالات کو جانچ کے عقل مند انسان وہ ہے جو حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو چلے۔ کیا ہو جائے گا؟ پرچہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کے پرچے کئی ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ حالات اور تھے، اب حالات جو ہیں وہ اور ہیں۔ ملک پاکستان ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ انڈیا آپ دیکھیں کس طرح وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اور ہم اپنے اندر انتشار پیدا کر لیں۔ انڈیا سرحدوں پہ یہ ایک دوست بتا رہا تھا، انہوں نے 3 میل گاؤں جو ہے وہ خالی پاکستان آرمی نے کروا لی، تو ہم ادھر بیٹھ کے جھگڑے اپنے شروع کر دیں، کوئی بات نہیں، کس ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ میڈیا والے لئیک بٹ صاحب یہاں موجود ہے، اللہ کے فضل سے وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم صبح کیا کریں گے؟ ہم ڈی پی او کے پاس جائیں گے، ڈی سی او کے پاس جائیں گے، اور جا کے ان کو کہیں گے کہ ہم نے درخواست دی تھی، ہماری درخواست کو آپ نے قبول کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم پورے وطن کے ساتھ، پورے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بار کے ساتھ جو ہے وہ ہم وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ان سے جواب طلب کریں گے کہ بتائیں آپ نے ہماری درخواست تو جو ہے وہ ایکسپٹ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے آپ بھائی ڈسہارڈ نہ ہو، آپ کی اللہ نے حاضری قبول کر لی انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا مانگے کہ جس طرح اے مالک آج ہم تیری بارگاہ میں یہاں پہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام پہ آئے تھے اور تیرے نبی کی عظمتوں کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کس نبی کی عظمتوں کو؟ کہ وہ نبی اگر اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ کھانے میں ڈال دے تو چند لوگوں کا کھانا 1400 صحابہ کھا جائے، لیکن کھانا ختم نہیں۔ کس نبی کی پیغام کو سننا تھا، کس نبی کی شان کو بیان کرنا تھا یہاں، کہ وہ نبی اگر آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائے رب چاند کو کھلونا بنا کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اس نبی کی شان کو بیان کرنا تھا کہ جو کڑوے کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈال دے